الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ ہمارا موضوع چل رہا تھا، اس میں آپ کی خدمت میں امام علی علیہ السلام کے ریاستی مسائل اور امیر المومنین علیہ السلام کا اس باب میں جو موقف اور عملی سیرت تھی اس کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ جنگ نہروان تک ہم پہنچے تھے کہ جنگ نہروان کا سلسلہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں 38 ہجری کو شروع ہوا، 36 ہجری کو جنگ جمل ہوئی، 37 ہجری کو جنگ صفین کہ جو اس اختتام کے اوپر پہنچی کہ تحکیم کے واقعے کے بعد پھر امیر المومنین علیہ السلام نے شام کے باغیوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے فیصلہ کیا۔ لیکن اس اثناء میں ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا خوارج کے نام سے، اور اس فتنے میں امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کے افراد ٹوٹ کے ان کے مقابلے میں آ گئے۔ آج ہم اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جنگ نہروان کو مختصر طور پہ لے کے چلیں، کیونکہ اس میں خوارج کے اوپر گفتگو اور ان کے سمجھانے بجھانے کی جو کوششیں ہیں وہ زیادہ ہمارے لیے مہم تھیں۔ جنگ صفین کے حوالے سے، جنگ نہروان کے حوالے سے الکافی میں ایک خطبہ وارد ہوا ہے کہ جب امام علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو اس موقع کے اوپر ایک نجومی نے ایک پیشن گوئی کی جس کے اوپر امام علیہ السلام برہم ہوئے۔ اس کو آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں اور پھر ہم نہروان یا بعض اسے نہروان یعنی کسرہ زیر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اس کلمے کا انشاءاللہ تعالی جائزہ لیں گے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 77 میں امیر المومنین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ یہ خطبہ نمبر 77 اس وقت کا ہے کہ جب آپ نے خوارج کے خلاف نکلنے کا عزم کیا تو اپنے بعض اصحاب کو اس بات کی خبر دی۔ تو اسی موقع پہ ایک شخص موجود تھا۔ یہ آج کے دور میں ہمارے حالات سے چونکہ خصوصی طور پہ سازگار ہے، اس بنیاد پر اس کو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ تعالی اس سے جو سبق ہے اس کے اوپر ہم توجہ کریں، کیونکہ پاکستان بالخصوص ہمارے جو معاشرہ روایتی طور پہ پایا جاتا ہے اس میں کہانت کا بڑا عمل دخل ہے، نجومی حسرات ہیں، پامسٹری پھیلی ہوئی ہے، غیبی طور پہ اپنے طور پہ وہ دیتے ہیں خبر، اور اس میں پھر طرح طرح کے مسائل جو اجتماعی طور پہ ہیں، انفرادی طور پہ ہیں، گھریلو طور پہ ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ختم ہو جائے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 77 میں ہے۔ اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے جب عزم کیا تو فقال لہو، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین، یا امیر المومنین ان صرت فی ھذا الوقت، کہ اگر آپ اس وقت چلے تو خشیت ان لا تظفر بمرادک من طریق علم النجوم، تو علم نجوم کے مطابق آپ کامیاب و کامران نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ رات کے اس پہر چلے تو آپ کو کامیابی حاصل ہرگز نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں جنگ نہروان کے موقع پہ امام فرما رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ جنگ صفین کا موقع ہوتا تو ہم کہتے کہ کسی حد تک یہ اس کی بات جو ہے وہ صحیح ثابت ہوئی۔ جنگ نہروان جب خوارج کے خلاف نکلے، امیر المومنین علیہ السلام کو سب سے آسانی کے ساتھ جس جنگ میں فتح نصیب ہوئی وہ جنگ نہروان ہے، کہ امام علی علیہ السلام کے شاہد نہ ہونے کے برابر کوئی فرد شہید ہوا اس مارکے میں، اور 4000 کے قریب خوارج مارے گئے۔ جنگ جمل میں بہت جانی مالی نقصان ہوا تھا، جنگ صفین میں تو بہت زیادہ نقصان ہوا، جانی اور مالی نقصان، یعنی امت اسلامیہ اور ریاست کا۔ لیکن جنگ نہروان وہ اس طریقے سے نہیں تھی، کیونکہ سارے خوارج ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تو بہرحال اس کا علم نجوم کی روح سے یہ
ذائچہ اس نے نکالا کہ آپ کو یہاں پہ کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں ہوگی۔ امام علی علیہ السلام کو یہ علم نجوم کے حوالے سے مشورہ دے رہا ہے۔ تو اس کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تزعم انک تہدی الی الساعۃ التی من سار فیہا صرف عنہ السوء، کہ تمہارا یہ گمان ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جس گھڑی کا پتہ دیتے ہو اگر اس میں کوئی نکلے تو اس کے لیے کوئی برائی نہ ہوگی، اور اس لمحے سے خبردار کرتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اسے نقصان درپیش ہوگا۔ تو جس نے اسے صحیح سمجھا اس نے قرآن کو جھٹلایا۔ یہ مہم نکتہ ہے کہ جس نے ان نجومیوں کی بات کو صحیح سمجھا، ان فال نکالنے والے کاہنوں کی بات کو صحیح سمجھا، اس نے قرآن کو جھٹلایا اور مقصد کے پانے اور مصیبت کے دور کرنے میں اللہ کی مدد سے بے نیاز ہو گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام، تم اپنی ان باتوں سے یہ چاہتے ہو کہ جو تمہارے کہے پر عمل کرے وہ اللہ کو چھوڑ کے تمہارے گن گائے، اس لیے تم نے اپنے خیال میں اس وقت اور ساعت کا پتہ دیا ہے کہ جو اس کے لیے فائدے کا سبب اور نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ بنی۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کی طرف توجہ فرمائی اور ان سے فرمایا کہ اے لوگوں، نجوم کے سیکھنے سے پرہیز کرو۔ یہ جو پامسٹری والا، اسٹرانومی کے نام سے جو علم نجوم ہے، جو کہکشاؤں اور ستاروں کی تحقیقات کرتا ہے، وہ ایک الگ ہے۔ یہ جو غیبی ہمرے ہیں، ستاروں کا ملنا ہے، ہاتھوں کی لکیریں ہیں، اور برے اچھے وقت کے حوالے سے پیشن گوئیاں کرنا، اس کے حوالے سے کس نجوم کے سیکھنے سے پرہیز اور اجتناب کرو۔ ایاکم وتعلم النجوم، مگر اتنا کہ جس سے خشکی اور تری میں راستے معلوم کر سکو۔ الا ما یہتدی بہ فی بر او بحر، یعنی وہ علم نجوم حاصل کرو جس سے تم خشکی اور تری میں فائدہ اٹھا سکتے ہو، جو تمہاری رہنمائی کرے، کیونکہ اس دور میں ستاروں کے ذریعے سے یہ رہنمائی کا ایک فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ آج کے دور میں کئی فائدے اس سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ سیٹلائٹ آج کے دور میں ایجاد ہوگی اور ترقی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لہٰذا الا ما یہتدی بہ فی بر و بحر، کہ وہ مقدار تم علم نجوم کی حاصل کرو جو نفع بخش ہے۔ یہاں سے آپ ایک کلی معنی لے سکتے ہیں کہ جو تمہیں نفع دیتا ہے اس عنوان سے، یعنی ستاروں کے ذریعے سے تم نے راستوں کو انتخاب کرنا ہے، سمت کا تم نے اندازہ لگانا ہے جو اس معاشروں کو فائدہ دے، نہ کہ غیبی خبریں دینے لگو، لوگوں کو توکل سے ہٹا کے اپنے اوپر اعتماد کے اوپر لے آؤ، جیسا کہ امام علیہ السلام نے اوپر بیان بھی فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی باتوں سے تمہارے کہے کے اوپر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں، یعنی غیبی باتیں بیان کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا اور ان کو اللہ سے ایک نو لاشعوری طور پہ بے نیاز کر دینا، یہ انتہائی قبیح عمل ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ نجوم کا سیکھنا کہانت، فَإِنَّهَا تَدْعُو إِلَى الْكَهَانَةِ، یہ جو جادوگری ٹائپ سیکھنا ہے علم نجوم کا، یہ کہانت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وَالْمُنَجِّمُ مُنَجِّمُ كَالْكَاهِنِ، اور یہ جو منجم ہے، یعنی جو ستاروں کی اساس کے اوپر غیب گوئی کرتا ہے اور لوگوں کے نفع نقصان کی پیشن گوئیاں کر کے اپنے پیچھے انہیں لگاتا ہے، یہ کاہن کی مانند ہے۔ وَالْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ، اور کاہن جادوگر کی مانند ہے۔ وَالسَّاحِرُ كَالْكَافِرِ، اور ساحر اس کافر کی مانند ہے۔ وَالْكَافِرُ فِي النَّارِ، کہ جو دوزخ میں ہے اور کافر دوزخ میں ہے۔ سیروا علی اسم اللہ، اس لیے چل پڑو اللہ کا نام لے کے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا خوارج کے خلاف وقت تھا۔ اس کے ضمن میں مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے حاشیہ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب نہروان کا ارادہ کیا تو عفیف بن قیس کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یہ گھڑی اچھی نہیں ہے آپ کے نکلنے کی، اگر اس وقت روانہ ہوئے تو فتح و کامرانی کی بجائے شکست اور ہزیمت اٹھانا پڑے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی بات کے اوپر دھیان نہیں دیا اور اسی وقت لشکر کو کوچ کا حکم دیا، اور نتیجے میں ایسی شکست فاش ہوئی کہ 4000 جنگجوؤں میں سے صرف 9 آدمی بھاگ کر خوارج میں سے
جان بچا سکے، بقیہ سب کے سب قتل ہوئے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کے اس فیصلے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم نجوم کی باتیں درست بھی نہیں ہوتی، اور اتفاقاً، اگر اتفاق سے مراد یہ ہے کہ خداوند متعال نے کسی کو نفع سے دوچار کرنا تھا یا نقصان سے اس کو آزمانا تھا، اور اس نجومی کی بات جو ہے وہ اس کے مطابق نکل آئے، تو اس وقت بھی نجومی کی بات کی وجہ سے عمل باطل ہے، بلکہ قرآنی نظریے کے اعتبار سے اس جگہ پہ انسان کو عمل انجام دینا چاہیے۔ لہذا منجم کی یہاں پہ بات بھی غلط ثابت ہوئی، اور وہ اپنے زعم میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہاں پہ اسے کامرانی حاصل نہیں ہوگی۔ یہاں پہ آئیں، چند ہم یہاں سے اپنے معاشرے اور اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کے کلام سے استفادہ کریں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بالخصوص یہ جو دیہی علاقے ہیں یا شہری دنیا میں ضعیف اعتقاد کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان میں یہ بات عام رائج ہے۔ کوئی بڑا کاروبار کرنا چاہیں گے یا اسی طریقے سے کسی جگہ پہ مالیات خرچ کرنا چاہیں گے، یا شادی وغیرہ کے بالخصوص مسائل آتے ہیں، ادھر رشتہ کریں یا نہ کریں، تو وہ استخارہ کی طرف دوڑیں گے، یا کسی پیر فقیر کے پاس جائیں گے اور اس سے حساب نکلوائیں گے، ذائچہ اس سے بنوائیں گے یا فال نکلوائیں گے۔ یہ ساری کی ساری روشیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ اطہار علیہم السلام کے انتہائی خلاف ہیں۔ ان کی قطعاً سیرت یہ نہیں تھی کہ پامسٹری کی کتابیں لا کے ہاتھوں کی لکیروں سے آپ پیشن گوئیاں کرنا شروع کر دیں۔ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ لکیروں کی حکمت نہیں ہے حکمت، اور ہاتھ کی ہر چیز جو ہے وہ انسان کے بدن کے مختلف چیزوں کو ظاہر کر رہی ہے۔ مثلاً دل کا عارضہ مبتلا ہو تو ناخن اور پوروں کے اوپر یا لائنوں کے اوپر اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ بالآخر جسم بیانگر ہے، ترجمان ہے، جو اندرونی ہمارا بدن ہے، اور پرانے طبیب ان چیزوں سے اندازہ لگاتے تھے۔ لیکن انسان کے نفع نقصان کے اعتبار سے جو اسے دوچار ہوگا، اس کو ہم استخاروں کے اوپر یا فال کے اوپر، کہانت کے اوپر، ذائچے بنوانا، حساب کتاب نکلوانا، اس کے اوپر موقوف نہیں کر سکتے۔ قرآن میں کہیں پہ بھی اس معنی میں جو آج ہمارے معاشرے میں معنی استخارہ رائج ہے، کیونکہ استخارہ ایک معنی رکھتا ہے طلب دعا، جو کہ امام سجاد علیہ السلام سے صحیفہ کاملہ میں بھی وارد ہوئی ہے، اور ایک دفعہ استخارہ فال کے معنی میں ہے، جیسے کہ آج ہمارے معاشروں میں ایران، عراق میں بالخصوص زیادہ رائج ہے کہ قرآن سے فال نکالتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کے حوالے سے الکافی کی باقاعدہ روایت ہے کہ اس سے فال نہ نکالو، یعنی کھولو اور بند کر دو۔ اب ہمارے بعض بزرگ علماء اس روش کو اختیار کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر بتاتے ہیں کہ ہم اس سے ایک شگون حاصل کر رہے ہیں، اور وہ پھر بیان کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم خود اپنے ساتھ معاملہ کرنے کا درس دیتا ہے، حرام کو کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ یہ امور حرام ہیں، لیکن کم سے کم معاشرے میں رائج امور نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس کی رائج امور کے اعتبار سے حوصلہ افزائی ہمیں روایات میں نظر نہیں آتی۔ یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کسی کو استخارے نکال کے نہیں دیتے تھے۔ طریقے وارد ہوئے ہیں، 7-8 طریقے استخارے کے وارد ہوئے ہیں، جن میں مقبول ترین طریقہ وہی صحیفہ کاملہ کا ہے کہ اللہ سے خیر کو طلب کریں، یا ان میں سے جو معتبر ایک طریقہ کار ہے کہ انسان بعض اوقات بالکل مشوش ہو جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے، اور کوئی اس کے سامنے راہ آشکار نہیں ہو رہی ہوتی، اب ایک طرف کو تو اختیار کرنا ہے، وہ اس ایک طرف کو اختیار کرنے کے لیے قرآن کی طرف، یا مثلا نماز میں 2 رکعت نماز پڑھے اور اختتام نماز پہ جو ذہن میں اس کے پہلا خیال ابھرے تو وہ اس کو اختیار کر لے۔ اس طرح سے ہمارے پاس احادیث بلا شک و شبہ ہیں، لیکن ان احادیث کو اگر ہم جمع کریں تو اس سے ہمیں سیرت کا باب نظر نہیں آتا، اس سے حد اقل ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ اس کے اوپر معاشرے کو اہل بیت علیہ السلام نے تربیت کیا ہے۔ آپ سب حدیثیں جمع کر لیں، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ استخارے کے اوپر کتاب، تمام احادیث جمع کر کے کتاب الاستخارہ لکھی، اس میں 8-10 طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سندی طور پہ اکثر بیشتر ثابت نہیں ہوتے، قرآن والا تو بالکل ثابت نہیں ہے، تسبیح والا ثابت نہیں ہے، داڑھی والا ایک طریقہ کار ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر معتبر حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو نماز والے کا بیان ہے، لیکن وہ نماز والے میں بھی طلب خیر ہے
یا ایک عمل، کیونکہ بعض اوقات ایک عمل کو اللہ کی رضا کے لیے اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائے خیر کو قبول کر لے۔ لیکن ائمہ علیہ السلام نے تمام آپ واقعات پڑھیں، تمام احادیث کا آپ ایک مطالعہ کریں، آپ کے پاس یہ حقیقت روشن ہوگی کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے خود نکال کے نہیں دیے۔ لوگ آتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ ہاں جاؤ اس عمل کو خود انجام دو، مثلا اللہ کی بارگاہ میں خود دعا کرو، یا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد پہلے مثلا تمہارے ذہن میں خیال آتا ہے، مشوش ہو بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے جو عطا فرما رہا ہے، ہاں اس کو اختیار کر کے لے جاؤ۔ اچھا، اب قرآن سے جیسا ہمارے معاشرے میں رائج ہے، تو یہ کئی صدیاں ہو گئی ہیں اس قرآن والے استخارے کی، اس وجہ سے یہ بزرگ علماء اس کو لوگوں کے شدید اصرار کے اوپر بیان کر دیتے ہیں کہ جو اس سے ایک رہنمائی خود اخذ کریں، کیونکہ قرآن یہ رہنمائی نہیں کر رہا کہ یہ آیت اس معنی میں ہے، اس آیت کی یہ تفسیر ہے، یہ قرآن کا معنی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نے قرآن کی طرف رجوع کیا اور رجوع کر کے اپنے آپ کو شک کے عالم سے نکالنے کی ایک خیر اور برکت لینا چاہ رہا ہے۔ تو ہم حرام اسے امر کو انجام نہیں دیتے، لیکن کیا معاشروں کو اس ڈگر کے اوپر پروان چڑھایا جائے؟ کیا استخارہ جو ہے یہ روش پورے کے پورے معاشرے میں عام کی جائے؟ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں یہ ہمیں دکانداری کی صورت ایک تو نظر نہیں آتی تھی، علماء کی طرف رجوع کی یہ صورت نظر نہیں آتی، لوگ علماء کی طرف علم کے لیے رجوع کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وظیفہ سمجھتے ہوئے عالم علم کو نشر کیا کرتا تھا، پیسوں کی پر استخارے نکال کے اہل بیت علیہ السلام نہیں دیتے تھے۔ ہر امر کے لیے جب رجوع کیا جاتا، آپ استخارہ نکال دیں، استخارے نکال کے اہل بیت علیہ السلام اپنے آپ کو استخارے کے حوالے سے کوئی مرکزیت نہیں دی، ہدایت کے اعتبار سے مرکزیت دی، اسے شک کے عالم سے، کیونکہ شک بہت اضطراب کی دنیا ہے، اس اضطراب کی دنیا سے نکلنے کے لیے وظائف انہوں نے بیان کیے، لیکن معاشرے کو جس پر اہل بیت علیہ السلام نے پروان چڑھایا وہ توکل ہے، اللہ پر توکل، حسبی اللہ، پھنس جائے نہیں کچھ سمجھ آ رہی، حسبی اللہ، اللہ کے اوپر توکل کرے، یا توکلت علی اللہ، میں اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہوں اور اسی کے اوپر اعتماد کرتا ہوں۔ اچھا، اب ممکن ہے کہ کوئی توکل تو کر لوں لیکن دو میں سے ایک چیز میرے سامنے آئے، تو اس میں قرآن کی طرف رجوع کرے، کون سا تعلیمات قرآنی کے قریب ہے، کون سا خیر کے قریب ہے، کون سا سیرت اہل بیت علیہ السلام و افکار اہل بیت علیہ السلام کے عمل قریب ہے، ایسے مورد میں اس کی طرف رجوع کرے۔ اور جب دونوں برابر ہو جائیں سائڈیں، تو پھر کسی ایک کو اختیار کر لے، جیسا کہ فقہا نے اصالت تخیر کے حوالے سے اسی کو قاعدے کے طور پہ بھی اصول عملیہ میں ذکر کیا ہے کہ تمہارے پاس اگر احتیاط کا مورد بھی نہیں رہتا تو پھر تم تخیر دو میں سے ایک کو اختیار کرو، یعنی تم نہیں احتیاط کر سکتے کہ میں محتاط طریقے سے ایک کا انتخاب کے عالم نہ آئے، کیونکہ اصالت تخیر بھی فقہاء کرام نے عقلی طور پہ یا بعض روایات سے استنباط کے طور پہ قاعدے کو اخذ کیا۔ تو جب تخیر کا مورد کب آ رہا ہے؟ جب آپ احتیاط نہیں کر سکتے، جب آپ اسے نہیں ایک کا انتخاب کر سکتے، لہٰذا یہ بلا شک و شبہ اس حد تک ہم موافق ہیں اس بات کے کہ شک کے عالم میں زندگی نہیں بسر ہونی چاہیے۔ شک کے عالم میں پوری رات عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ پوری رات آپ نے شک کے عالم میں بیجا گزار، شک کے اضطراب سے، اندھیرے سے، اور یہ جو شک کی ایک تھکاوٹ ہے اس سے نکالنا ضروری ہے۔ اب نکالنے کے لیے ہدایت کا طریقے سب سے مہم ہے، توکل ہے اس کے اوپر، قرآنی تعلیمات ہیں، فاستبقوا الخیرات، جس میں خیر ہے اس کی طرف آگے بڑھو۔ احتیاط ممکن ہے کہ یقیناً یہ عمل انجام دوں کہ اللہ کی رضا اس میں زیادہ ہے، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس سے زیادہ راضی ہیں، لہذا اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق یا قریب ہے، وہ اس کو اختیار کر سکتے ہیں ترجیح دے کے۔ اب بالکل ہی نہیں اس کے پاس کوئی مورد آ رہا تو اس مورد میں پھر دونوں حصے برابر ہیں، کسی ایک کو بھی انتخاب کر لے، کیونکہ تدبیر تو اللہ نے کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن اور مشیت کے بغیر نہ نفع کسی کو مل سکتا ہے، نہ نقصان اسے چھو سکتا ہے۔ یہ بات
قرآنی اور روایی طور پہ مسلمات مسلمین میں سے، صرف شیعہ سنی کی بحث نہیں، مسلمانوں کی یہ بنیادی اعتقادات میں سے ہے کہ اذن الہی و مشیت الہی کے بغیر نہ نفع کسی کو مل سکتا ہے، نہ نقصان کسی کو چھو سکتا ہے۔ اور اصل تو تدبیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ تو ہم جب طلب کرتے ہیں تو اپنے اندر ایک پروان چڑھاتے ہیں، اپنے اندر کو نشوونما دیتے ہیں، وَإِلَّا اللہ کی طرف سے، یعنی خداوند متعال نے مصیبت جو نازل کرنی ہے وہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ قرآن میں تکرار سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جس کو اللہ نے جس مصیبت سے آزمانا ہے، وہ جتنا اس سے کوشش کرے فرار کی، وہ فرار نہیں کر سکتا، وہ اس میں مبتلا ہوگا تاکہ صبر کی آزمائش ہو، ایمان کی آزمائش ہو۔ وہ جو اندر دعوے اس کی روح نے کیے ہوئے تھے، بڑے بڑے دعوے دار وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی آزمائش ہو۔ اسی طریقے سے جو نفع اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے، وہ اپنا رزق اس دنیا سے لے کر جائے گا۔ ہاں، اب اس کو پانے میں اور اس سے دوچار ہونے کے لیے اوصاف انسانی مہم ہے، یہ شاکر ہے یا صابر ہے یا ناشکرہ ہے اور بے صبرہ ہے، اور اس طرح کے پھر ایک ہمارے پاس بڑی اوصاف انسانی کی لمبی فہرست آ جاتی ہے کہ جس کی آزمائش میں وہ گرفتار ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے امور زندگانی میں وہ اللہ پہ توکل کر کے زندگی بسر کرے کہ اگر خیر کا امر ہے، رضا الہی کے عین مطابق ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدود الہی کے دائرے میں ہے، اللہ پہ توکل کر کے انجام دے۔ تدبیر کیونکہ اللہ کی اصل چلے گی، جو اللہ نے اپنے عبد کے لیے تدبیر کی بھی ہے، بندے کو تدبیر کا حکم دیا ہے تاکہ وہ اپنے وجود میں اوصاف انسانی کو جنم دے۔ اگر وہ اوصاف انسانی اور کمالات انسانی کو حرکت دے کے اپنے اندر جنم نہیں دیتا تو حیوانی خصلتیں اندر اجاگر ہوں گی۔ لہذا تدبیر اللہ کی جانب سے ہر انسان کے لیے وہ معین ہے اور مقدار اس کی مشخص ہے۔ بس یہ تو استخارے کے عنوان سے آپ کی خدمت میں بیان آیا تھا کہ طلب خیر کے اعتبار سے استخارہ کرنا چاہیے، اور اگر نماز کے روح سے بھی، کیونکہ عبادت بزرگ ہے نماز اور اس کی برکات کثیر ہیں، اس کی مدد سے بھی اگر شک کے عالم سے باہر نکل آئے، کیونکہ شک کے مورد میں ہی ہے استخارہ، بدون شک استخارے کا مورد نہیں ہے، وہ شک کی ایک تنگی سے باہر آ جاتا ہے تو بہت خوب۔ اور اگر رجوع بھی کرتا ہے اپنے طور پہ علماء کی طرف قرآنی استخارے کا، کہ اگرچہ اس کا حکم ہمارے پاس موجود نہیں، اس کے برخلاف روایت موجود ہے، اس میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ حرام عمل انجام دیا یا مذموم عمل انجام دیا، لیکن اس کے اوپر پروان نہ معاشرے کو چڑھایا جائے، معاشرے کے اندر اس کو اس طرح نہ پھیلایا جائے کہ معاشرہ توکل کو چھوڑ کے، جو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جن خدشات کا اظہار کیا کہ تم اللہ سے بے نیاز لوگوں کو کر رہے ہو اور غیب کی خبریں دے رہے ہو اور تم اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہو، یہ والی چیز نہیں آنی چاہیے کہ عالم کی طرف رجوع، فلاں عالم استخارہ، اس وقت تو انٹرنیشنل عالم استخارہ ایران کے اندر موجود ہیں کہ آپ آیت اللہ فلاں کا نام سنیں گے، 2-3 بڑے بڑے انٹرنیشنل آیت اللہ استخارہ کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن اسی کا خدشہ تو امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس کے پیچھے کیوں تم، اس کے عمل کے پیچھے کیوں نہیں لگتے ہو، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے عمل کے پیچھے تمہیں جانا چاہیے، اور پھر خدا سے کیوں اسے بے نیاز کرتے ہو، توکل کی طرف تم اسے لے کے آؤ، خیر کی طرف لے کے آؤ۔ ہدایت قرآنی اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ انسان کے تمام شکوک و شبہات کو وہ دھو ڈالتی ہے، اس نور ہدایت کے ساتھ اسے وابستہ کرو۔ اس لیے آپ قرآن میں دیکھیں سورۃ الاستخارہ موجود نہیں ہے، سورۃ الشورى موجود ہے، تکرار کے ساتھ قرآن کے بڑے موضوعات میں سے توکل کا نظریہ بڑے موضوعات میں سے ہے، اور ان موضوعات میں سے ہے کہ عام زندگانی میں ہمیں وہ بند گلی نظر آتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جب فرعون کے لشکر سے فرار کیا چند مومنین کے ہمراہ، اب پیچھے ایک جمع غفیر آ رہا ہے فرعونی لشکر کا، پہنچے کیونکہ صبح سویرے ابھی اندھیرا نہیں چھٹا تھا تو وہ نکل کھڑے ہوئے تھے، اور قرآن نے حکم بھی اسی طریقے سے وارد ہوا ہے کہ نکل کھڑے ہو اس ٹائم کہ ابھی اندھیرا باقی ہے، تو انہوں نے اب کیا کیا کہ وہ سمجھے کہ اب تو ہم پکڑے گئے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ سامنے آ گیا دریا نیل، اور جب دریا نیل آیا تو یہاں پہ مومنین متزلزل ہو گئے. اس لیے قرآن نے اس چیز کو سورہ شعراء میں واضح طور پہ ذکر کیا، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے، یعنی دیکھنے کی طرف دونوں کے دونوں لشکر آ گئے، تو اس وقت یہ چیز سامنے آئی کہ ایسا انہیں محسوس ہوا جیسا کہ ہم پکڑے گئے. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے. قَالَ كَلَّا، موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ نور ہدایت سے لبریز ہیں، فرمائے ہرگز نہیں. ایک طرف دریا نیل ٹھاٹے مارتا، ایسا کہ 2 قدم اٹھائیں تو وہ لہر لے جاتی تھی، اتنی موج اس کی سخت اور پاورفل تھی، اور دوسری طرف سے وہ قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. اب تو چہرے کے رنگ اڑ گئے، اور وعدہ الہی وہ متزلزل انہیں دکھائی دینے لگا، اور ایمانی جو اندر تاثر تھا وہ ہلنے لگ گیا، جیسا کہ انسان عام طور پہ اپنے اندر ان کیفیات کو عین خطرے کے موقع پہ محسوس کرتا ہے. تو نور ایمانی و نور ہدایت سے جو لبریز شخصیت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھے، فرمائے کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. رب تو ہر جگہ ہے. جو رب کے ہر جگہ ہونے کا قائل نہ ہو وہ شخص الحاد کے قریب آ جاتا ہے. ان معی ربی سیہدینی، یہ رب جو ہے یہ مجھے دے گا، نجات دے گا، یہ مجھے ہدایت دے گا، یہ میری رہنمائی کرے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے پھر موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اس سمندر میں تم اپنے عصا کو مارو. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، طود العظیم یعنی پہاڑ کی طرح موجیں جب رک گئیں تو پہاڑ کی طرح وہ لگ رہی تھیں. خلاصہ کلام، آپ نے ادھر دیکھا کہ الہی شخصیات قرآن کریم میں ایسے موارد ہیں کہ جس میں بالکل وہ نوبت آ گئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب تو پھنس گئے ہم، اب تو ہمارے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں. یہ قرآن نے بیان کیے کہ ایسے موارد موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ادھر دیکھتے ہیں نبی خدا وہ توکل کی طرف درس دے رہا ہے، اللہ پر اعتماد، اللہ کے اوپر. ان معی اور ربی، بہت خوبصورت اور انتہائی انسان کو سکون دینے والا، اور سخت سے سخت ترین اندھیروں اور سخت سے سخت ترین حالات اور خطرات میں بھی انسان کی گھبراہٹ کو ختم کرنے والا جملہ. ان معی اور ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی، وہ عن قریب میری ہدایت کرے گا، وہ رہنمائی کرے گا، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ساری دنیا تنہا چھوڑ سکتی. اس لیے دیکھیں سورۃ الشورى ہے، مشورہ کرو، سورۃ الاستخارہ وارد نہیں ہے. اسی طریقے سے نجومی کے کیا اعتراضات امیر المومنین نے کیے، یہ اعتراضات مہم ہیں. یہ اعتراض کاہن کے اوپر بھی ہے، یہ اعتراض ساحر پہ بھی ہے، یہ اعتراض منجم کے اوپر بھی ہے، یہ ہر اس شخص کے اوپر ہے کہ جو غیب گوئی شروع کر دیتا ہے. کیونکہ توکل کے اوپر زندگی کا بسر کرنا وہ انسان کو نجات دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھرانوں کو توکل کی اساس کے اوپر زندگی بسر کرنے کا درس دیا ہے، مشورے کی اساس کے اوپر زندگی بسر کرنے کا درس دیا ہے. توکل اور مشورے کے نتیجے میں اگر اللہ نے اسے نفع سے آزمانا ہے یہ نفع سے دوچار ہوگا، اور اگر نقصان سے اللہ نے آزمانا ہے تو وہ نقصان کو جھیلے گا. لیکن اب اس کی پشت پناہی قوی ہے، اس نے جو سہارا لیا وہ بہت قوی ہے، کیونکہ یہ تو نہ بھی رجوع کرے، نفع نقصان اس سے زندگی بھری ہوئی ہے، تاموت بھری ہوئی ہے. لیکن ایک دفعہ جب توکل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، ادھر نشوونما ہو رہی ہے، ادھر اس کی پشت پناہی ہو رہی ہے، ادھر اللہ کا اس نے دامن تھاما ہوا ہے. اس جگہ پہ خداوند متعال کی رحمت سے، اس کے لطف سے، اس کی تدبیر سے وہ سخت سے سخت مراحل ایمان کے ہمراہ جھیل رہا ہے. لیکن اگر آ جائیں آپ اس سے ہٹ کے، ادھر متزلزل ہے، ادھر پریشان ہے، ادھر خوفزدہ ہے، ادھر جیسے جیسے قدم اٹھا رہا ہے اللہ سے دور ہو رہا ہے. لہٰذا یہ آپ کے سامنے ایک بات آئی. اس لیے کہانت اور ساحر یا منجم اگر صحیح بات بھی کریں تب بھی ان کی وجہ سے نہیں ماننی چاہیے کہ یہ میں عقل کی وجہ سے مانوں گا، قرآن کی وجہ سے مانوں گا،
میں اہل مشورہ کے مشورے کی وجہ سے مانوں گا، تمہاری وجہ سے نہیں ماننی یہ بات۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے جو باتیں کی کہ اس نے قرآن کو جھٹلایا اور مقصد کے پانے اور مصیبت کے دور کرنے میں اللہ کی مدد سے بے نیاز ہو گیا۔ یہ بہت بھاری اعتراض ہیں اس روش استخارہ، روش فعال اور روش دیگر کہانت اور ان چیزیں۔ ابھی ہمارے ملک میں پیر صاحب بن کے یا حاجی صاحب بن کے بڑے بڑے ساحر اور جادوگر اور دھوکے باز بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاہن صحیح خبریں بھی دیتے ہیں، جیسے موسیٰ کلیم اللہ نبی خدا کی خبر فرعون کو دی، ابری ابراہیم علیہ السلام نبی خدا عظیم اولو العزم پیغمبر ہیں دونوں، ان تک تو پہنچ ایک عام بندے کی نہیں ہوتی۔ شیاطین کے ذریعے سے ان کاہنوں نے خبر وصول کی، نمرود لعین کو دی، فرعون تک انہوں نے خبر پہنچائی۔ لیکن آج کے دور میں جب کوئی خبر پہنچاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، اگرچہ یہ فلاں فلاں ہیں۔ مثلا شیعہ مسلک اور بریلوی مسلک کہ ویسے پورا ان کا زندگی تعصب میں گزرے گی، لیکن جب پیسے بچانے ہیں اور نقصان سے بچنا ہے تو انہی بریلوی پیروں کے سامنے وہ جھک کے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہاں پہ ایک ذلت کا سامنا کریں گے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب انسان ایمان کے دوش کو نہیں اہمیت دیتا اور کھو دیتا ہے ایمانی خصلت کو، سیرت امیر المومنین علیہ السلام نے جو یہاں پہ بیان فرمائی اسے کھو دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان اس طریقے سے پھر ذلت کا سبق پڑھتا ہے، کاہنوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے۔ آج کے دور میں کاہنوں کا نام انہوں نے پیر فقیر یا پامسٹری یا ماہر نجوم یا ماہر عادات اور اس طرح کے نام انہوں نے رکھ لیے، اور علامت ان کی حقانیت کی ہیں کہ حاجی صاحب پیسے نہیں لیتے۔ پیسے نہ لینا کسی قسم کی حقانیت کی بات بنتی ہے، اور یا انہیں دنیاوی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، دنیاوی فائدہ پہنچنا کوئی حقانیت اس میں نہیں رکھتا۔ لہذا بعض لوگ ہیں وہ اپنے پاس رش اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، پاس گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تعویل عجیب و غریب انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں۔ مثلا اسی خطبے کے بارے میں بعض نے جو علم نجوم کے زیادہ ماہر بنتے ہیں اور اسی اساس پہ خاندان جوڑتے ہیں، ستارے جوڑتے ہیں، اس کا ستارہ نہیں مل رہا، اس کا چاند نہیں مل رہا، اور عجیب و غریب ایک فلسفہ بیان کر کے جب پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جب اس نے بتایا تھا تو وہ امام علی علیہ السلام ہیں اوپر ستارے بدل گئے، امام نے ستارے بدل دیے، یعنی وہ امام کی ہدایت کی طرف نہیں آ رہا، وہ شیطان نے اس کے ذہن میں ایک اور وسوسہ ڈالا، اور وہ کیا تعویل کر رہا ہے کہ نجومی کی بات ٹھیک تھی۔ امام نے جب وہ شخص جو بھی عفیف بن قیس مثلا لے لیں، اب یہ ان کی دیکھیں من گھڑت تعویل کہ امام علی علیہ السلام جب چل پڑے تو دیکھا کہ ستارے تو ان کے مطابق چل رہے ہیں، اور وہ بڑا حیران ہوا، اور اس کو یہ معجزہ ہے، اصل میں معجزہ کر کے بیان کرتے ہیں۔ یہ گمراہی کی حدیں ہیں کہ خود بھی ایمان سے خالی ہونا، توکل سے خالی ہونا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا۔ اس لیے اس میں حل کیا ہے ان امور میں؟ بس خدشات انسان کو لاحق ہوتے ہیں، بعض اوقات برا خواب انسان دیکھ لیتا ہے، بعض اوقات حادثہ انسان سے دوچار ہونا انسان نے اور کچھ اس کی جھلک خواب میں دیکھ لی، اور اس کی وجہ سے سنجیدگی، کچھ خوف کے ملے جلے اثرات بھی انسان پر ہیں۔ ان سب امور میں مثلا 10 دفعہ جاب میں ناکام ہو گیا اور اب جاب میں جا رہا تھا، 4 دفعہ ناکام ہوا تو کالی بلی گزری تھی، یا فلاں جو عجیب و غریب چہرے والا ہے فقیر وہ آیا تھا اور اس نے پیسے مانگے تھے اور میں نے پیسے نہیں دیے تھے، یا اس نے کوئی عجیب و غریب آنکھوں سے دیکھا، شاید نظر لگ گئی مجھے۔ اس طرح کے تاثرات ابھرتے ہیں۔ ان سب جگہوں پر جو علاج ہے انسان کا وہ یہی ہے جو آخر میں امام نے فرمایا سیروا علی اسم اللہ، اللہ کا نام لو چل پڑو، اللہ کا نام لو، جا کے انٹرویو دے آؤ۔ اگر ادھر سے اللہ نے تمہارے لیے رزق رکھا ہوا ہے تو وہ دروازہ کھول دے گا، وہ رازق اللہ کی ذات ہے۔ یہ پیر فقیر غلط سلط طور طریقے یہ نہیں ہیں۔ اللہ نے اولاد دینی ہے تو وہ خالق ہے، وہ اولاد کو خلق کرے گا۔ ان پیروں فقیروں کے ذریعے سے کوئی پھونکوں سے اولادیں نہیں ہونے والی۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ادھر سے ہم نے معاشرے کے اندر ایک برپا جو عمل ہے اس کا ہم نے ایک جائزہ لیا امام علی علیہ السلام کی سیرت سے، کہ جنگ میں جا رہے ہیں، جنگ بھی سخت ہے، مشکل کی گھڑی ہے، لیکن امام علیہ السلام نے جو توکل کے خلاف بات تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے نیازی کی طرف جو لے کے جاتی تھی،
اس کے اوپر شدت کے ساتھ احتراز کیا۔ جنگ نہروان کی طرف آئیں، اب ہم بڑھتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم ایک جائزہ لیتے ہیں کہ جنگ نہروان میں کس طریقے سے نقشے کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جو نقشے کا تذکرہ ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ نقشے کے اعتبار سے جنگ نہروان اصل میں ایک علاقے کا نام ہے، ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے کو نہروان سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہاں سے دجلہ کی نہر گزرتی ہے۔ دجلہ کیونکہ ترکی ہے، ترکی سب سے اوپر ہے، عراق کے اوپر اگر آپ شمال میں دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ ترکی نظر آئے گا۔ ترکی سے دو دریا نکلتے ہیں، یہ جو دو دریا ہیں، یہ دریا ایک دریائے دجلہ ہے اور ایک دریائے فرات ہے، اور یہ پورے عراق سے گزرتے ہوئے کویت کی طرف یعنی بصرہ کے ساتھ نیچے سمندر میں گرتے ہیں اور سمندر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دریاؤں کے رخ ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، کوئی قریب کبھی دور، اور ان کے مسیر تھوڑے بہت مختلف ہو جاتے ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ۔ امیر المومنین علیہ السلام جس علاقے سے گزرے تھے، کیونکہ کوفہ کو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا دارالخلافہ بنایا، کہ جیسا کہ آپ یقین اسکرین میں میرے ہمراہ دیکھ رہے ہوں گے کہ لال نشان ادھر کوفہ کا ہے۔ کوفہ کے بعد حرورہ ایک علاقہ ہے، نزدیک ہے، اور اوپر اس کے ہیں نخیلہ۔ حرورہ میں ایک بڑی تعداد غالباً ان خارجیوں کی تھی، اور وہ ادھر سے خاموشی سے اوپر جمع ہونے لگے۔ نخیلہ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدائن کا علاقہ موجود ہے، اور مدائن کے ساتھ ہی نہر جو ہے وہ جا رہی ہے، جسے نہر دجلہ لکھا ہے۔ نہر دریا کو کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ نہر جا رہی ہے، اور اس نہر کے اوپر دیکھیں کہ نہر جو ہے وہ دو مسیر رکھتی ہے، پھر مدائن کے اوپر ایک ہی وہ مسیر بن جاتا ہے، یعنی دو الگ الگ راستے ہیں نہر کے، لیکن یہ جو دو نہریں ہیں یہ نیچے آ کے شہر مدائن کے اوپر کیا بن جاتی ہیں، وہ ایک نہر بن جاتی ہیں۔ یعنی بالفاظ دیگر ابھی بھی یہ نام عراق کے علاقوں کے یہی نام ہیں، نخیلہ ہے، مدائن ہے، یعقوبہ ہے، مہران ہے۔ مہران تو ابھی بھی یہ علاقہ بارڈر بنتا ہے ایران اور عراق کا۔ انبار ہے۔ تو یہاں پہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مدائن کے اوپر یعقوبہ ہے۔ یعقوبہ میں آپ دیکھ رہے ہیں دو نہریں ہیں، دو سلسلے۔ نہروان عربی میں نہر کی جو تثنیہ ہے، دو نہریں کہنا ہو تو آپ کہیں گے نہران، نہران سے یہ نہروان بن گیا۔ تو نہران یعنی دو نہریں، اور پھر یہ مدائن کے اوپر نیچے آ کے ایک نہر بن جاتی ہے۔ اس نہروان کے مقام کے اوپر وہ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ اچھا، یہ جگہ جو ہے بصرہ سے دور ہے۔ بصرہ ایک بڑی جگہ تھی جہاں سے خوارج نکلے اور آہستہ آہستہ اوپر پہنچنا شروع ہوئے۔ یہاں پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس حوالے سے کہ جو نقشے کو اس دور کے ظاہر کرتی ہیں، انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، جیسا کہ معجم البلدان معروف ایک کتاب ہے، کہ نہروان یا نہروان یہ تین علاقوں کے نام ہیں، اعلیٰ ہے، اوسط ہے، اور پھر سب سے نچلا حصہ موجود ہے جسے اسفل کہتے ہیں، اور یہ بغداد کے قریب بنتا ہے اور اس سے تھوڑے فاصلے پہ، یعنی مدائن سے اوپر بنتا ہے، کہ آپ میرے ساتھ نقشے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین علاقے جو ہیں یہ نہروان کہلاتے ہیں۔ اور اسی نہروان کے علاقے کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام کی جنگ بھی ہوئی تھی۔ نہروان کا ایک علاقہ حرورہ میں ہے، یعنی یہ وسط کہلاتا ہے، یعنی تین ہم نے نہروان کے علاقوں کو تین میں تقسیم کیا، ایک ہے اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ، متوسط۔ تو یہ جو ہمارے پاس دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرا حصہ یہاں پہ، یہ وسطی نہروان کا علاقہ کہلائے گا۔ اسی سے ہمارے پاس اوپر آ جاتا ہے جو اعلیٰ کہلاتا ہے، اور پھر ایک نیچے کی جانب ہے جہاں پہ جنگ ہوئی۔ یہ لال نشان جو آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ جنگ ہوئی۔ یہاں پہ دیکھیں کہ دو آپ کو نہریں نظر آ رہی ہیں، ان دو نہروں کو پار کیا گیا، بس پہلا پل پار کر دیا
تو دوسرا پل بعض جگہوں پہ کہ دوسرا پل پار نہیں کرنے دیا گیا اور وہاں پہ جنگ ہوئی۔ تو یہ آپ کے پاس ایک نقشہ تھا، اس نقشے کی مدد سے آپ نے دیکھا کہ یہ سفر کس طرح ہوا کہ کوفہ سے تھوڑا اوپر جانا پڑا، یعنی ابھی بھی لوگ جاتے ہیں کوفہ سے سامرا تو درمیان میں ان دو نہروں سے گزرتے ہیں۔ اچھا، مدائن جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور جناب حذیفہ یمان رضی اللہ عنہ، جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان تینوں کا مزار مدائن میں موجود ہے۔ بڑا سرسبز اور خوبصورت ایک علاقہ بنتا ہے اور اکثریت ادھر تشیع کی ہے۔ اس مدائن کے اوپر یعقوبہ اور مدائن کے درمیان یہ مارکہ آرائی ہوئی، لہٰذا بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اور اس طرح بھی توجہ رہے کہ اس کے اطراف کے سارے علاقے امیر المومنین علیہ السلام کے انڈر ہیں، شام کے ساتھ کوئی سرحد نہیں ملتی، اس لیے ان کو شام کی طرف سے کسی قسم کی سپورٹ حاصل نہیں ہو سکی۔ جیسے کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلاً بعض علاقے ادھر آپ کے پاس نقشہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ انبار کے علاقے میں امیر المومنین علیہ السلام کے فوجی تعین تھے، بڑا علاقہ ہے۔ ہیت کا علاقہ، یہ بھی ہیت کا علاقہ جو ہے جناب کمیل کے انڈر یہ آتے تھے، کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح اوپر آئے موصل کا علاقہ، یہ جناب مالک اشتر کے انڈر آتا تھا۔ یہ قرقیسہ کا علاقہ جو دیکھ رہے ہیں، یہاں سے شام کا بارڈر شروع ہوتا ہے، لہٰذا یہ قرقیسہ یا تدمر یہ وہ علاقے ہیں کہ جو شام کے انڈر آتے ہیں۔ اور انہی جگہوں پہ رقہ، اوپر آپ ایک علاقہ دیکھ رہے ہیں موصل کے سیدھ میں، اس جگہ پہ جنگ صفین ہوئی تھی، لہٰذا آپ دیکھیں شام سے اگر مدد آئے تو وہ ہیت، انبار، مدائن، ان سب علاقوں کو پار کرنا پڑے گا۔ تو یہ لوگ جس جگہ پہ اکٹھے ہوئے تھے، یہ اصل میں سازشی طور پہ ایک جگہ اکٹھے ہو رہے تھے اور ان کی خبر امیر المومنین علیہ السلام کو مل رہی تھی، یہ جنگ کی تیاری کرنا چاہتے تھے۔ کس جگہ انہوں نے جنگ کرنی ہے اس کا مکمل فیصلہ نہیں تھا، لیکن زیادہ تر جو امکان تھا وہ یہی تھا کہ اس جگہ وہ ایک اپنی چھانی بنائیں گے اور اس کے بعد پھر حملے شروع کریں گے امام کے علاقوں میں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے ادھر ہی ان کو گھیر لیا اور محصور کیا اور پھر انہیں خوب سمجھایا، لیکن سمجھانے کے باوجود یہ لوگ نہیں، انہوں نے کسی قسم کا امیر المومنین علیہ السلام کا مطالبہ قبول کیا اور آخر میں جنگ کی فضا قائم ہو گئی۔ اور وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام پہلے نخیلہ پہنچے تو نخیلہ سے امام نے تمام کاروائیاں کیں اور تمام فوج کو منظم کیا اور ان کو سمجھانے کے لیے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا۔ جناب عبداللہ ابن عباس وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان میں گیا تو میں ان کی حالت کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ لمبے لمبے رکوع اور سجود کی وجہ سے ان کے اوپر ماتھوں پہ نشان اور ہاتھوں، پاؤں، گھٹنوں کے اوپر بڑے بڑے نشان بنے ہوئے تھے۔ تو لیکن انہوں نے جناب عبداللہ ابن عباس کی بات نہیں مانی اور پھر جنگ نہروان کی نوبت آئی۔ جنگ نہروان کی نوبت میں امام علی علیہ السلام نے اس موقع پہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کو ہم تھوڑا پڑھیں گے اور جنگ کے حالات کو مختصر چلیں گے، کیونکہ یہ جب جنگ کے حالات تھے تو امام علی علیہ السلام کے مختلف علاقوں سے افراد اکٹھے ہو رہے تھے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ نہروان کے سب سے قریب مدائن بنتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں مدائن کے اوپر سعد بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو کہ جناب مختار کے چچا تھے، یہ حاکم تھے۔ جناب مختار کا جو پورا قبیلہ اور خاندان ہے وہ در حقیقت خلیفہ دوم کا طرفدار تھا، لہٰذا ابو عبیدہ بن مسعود جو جناب مختار کے والد ہیں اور ان کے فرزند حبر یعنی مختار کے جو بھائی ہیں، دونوں حضرت عمر کی طرف سے جنگ قادسیہ میں غالباً عراق کے مقام پہ مارکۃ الجسر میں مارے گئے، جس کے بعد طائف میں یہ رہا کرتے تھے۔ خلیفہ دوم ان کو منتقل کر کے مدینہ لے آئے اور جناب مختار کی بہن کو انہوں نے اپنی بہو بنا لیا اور انہی کے زیر نگرانی یہ پروان چڑھے۔ شیعہ کتاب میں اس دور میں صرف ایک واقعہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ وارد ہوتا ہے جو رجال کشی میں وارد ہوا ہے، سندن ثابت نہیں ہے وہ واقعہ بھی، لیکن رجال کشی قدیمی کتاب ہے، تو اس میں وارد ہوا ہے کہ جناب مختار 10-11 سال کے تھے، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زانوں پہ بٹھا کے فرمایا کہ بچہ بہت کیس ہے، ہوشیار ہے،
بس ایک یہ واقعہ ہے۔ اس سے اب اتنا بڑا حسن ظن یہ سمجھنا کہ امام کے ہی ماتحت تھا اور ان کے انڈر زندگی بسر کی اور امام نے اسے تربیت کیا، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جناب مختار کے اپنے پورے اس خاندان میں جو خلیفہ دوم کے مکمل طور پہ سپورٹر تھے اور انہی کے ماتحت تھے، دو شخصیات محب اہل بیت بہت رکھتے تھے۔ ایک ان کے چچا ہیں سعد بن مسعود، کہ بعض مورخین اور تجزیہ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ جناب مختار کے دل میں بھی محبت اہل بیت علیہ السلام اپنے چچا کی وجہ سے آئی۔ سعد بن مسعود نے اسی نہروان کے موقع پہ کیونکہ نہروان کے موقع پہ بھی افراد کی اشد ضرورت تھی، اندرون خانہ اپنے ہی لشکر کے افراد ٹوٹ گئے اور اپنے لشکر کے افراد کے خلاف تلوار اٹھانا بہت سخت ہوتا ہے، تو یہ مدائن سے خارجی نکل کے آ رہے تھے۔ تو اسی تاریخ طبری میں وارد ہوا ہے کہ جناب سعد بن مسعود کو فوراً آگاہ کیا گیا اور آگاہ کر کے بتایا گیا کہ امام علی علیہ السلام کی جانب سے ان خارجیوں کو روکو، کہ یہاں پہ جناب عدی بن حاتم آئے اور سعد بن مسعود کے جیسے بھی آپ میرے سامنے 273 صفحے کے اوپر پڑھ بھی رہے ہیں کہ عدی آئے اور انہوں نے سعد بن مسعود کے پاس پہنچ کے امام علی علیہ السلام کی جانب سے مدائن کے جو عامل تھے پیغام بھیجا کہ ان خارجیوں سے ڈرایا اور کہا کہ شہر کے دروازے انہوں نے پھر اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے بند کر دیے، اور کچھ سواروں کو لے کے وہ ان خارجیوں کی تلاش میں نکلے۔ انہیں پہلے سمجھایا بجھایا جاتا تھا، وہ اللہ گرفتار کر لیتے تھے، اور اپنی جگہ مدائن کا حاکم اپنے بھتیجے مختار بن ابی عبید کو متعین کیا۔ بس تاریخ طبری کے مطابق سعد بن مسعود وہ جنگ کی غرض سے اور خارجیوں کو قابو کرنے کے لیے نکل گئے، لیکن جناب مختار نے جنگ نہروان میں کسی قسم کا حصہ نہیں لیا اور ان کو اپنے پیچھے متعین کیا۔ تو عبداللہ بن وہب غراسبی یہ سرداران خوارج میں سے تھا، وہ وہاں سے راہ بدل کے بغداد کے طریق سے پھر واپس آ گیا، یعنی پہنچ گیا اپنے مقام پہ جو خوارج نے نہروان میں چنا ہوا تھا۔ بہرحال یہ تو ہمارے پاس تھا کہ خارجیوں کا پھر نہروان میں اجتماع ہوا، کہ ادھر انہوں نے لکھا ہے کہ جب رات خوب تاریک ہو گئی تو درائے دجلہ کو عبور کر کے عبداللہ بن وہب وہ وہاں پہ پھر پہنچ گئے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے خارجیوں کے نام ایک خط لکھا، یہ خط مہم ہے، اس سے ہمیں سیاست امیر المومنین علیہ السلام اور اپنے ہی لشکر سے نکلے ہوئے باغیوں کو سمجھانے اور ان کو قابو کرنے یا اپنا دوبارہ حصہ بنانے کی کاوشیں آشکار ہوں گی، اور سیاسی طور پہ یہی سب سے بڑا حل ہے۔ سیاسی حل یہ نہیں ہے کہ فوراً جو بھی باغی گروہ ہوتا ہے اس کے اوپر چڑھ دوڑا جائے اور اسے تباہ و برباد کر دیا جائے، نہیں، پہلے ان کے مطالبات کو توجہ سے سنا جائے، مذاکرات ان سے کیے جائیں، انہیں سمجھایا جائے، فرصت دی جائے، موقع دیا جائے، اور اختتام کے اوپر جب کوئی صورت نہ نکلے تب فتنے کو ختم کرنے کی غرض سے اقدام کرنا چاہیے۔ یہاں پہ امام علی علیہ السلام کے خط میں آپ کی خدمت میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ چند خوارج زید بن حسین، عبداللہ بن وہاب اور ان لوگوں کے نام لکھا۔ تو امام نے فرمایا کہ ان دونوں حکمین نے جن کے فیصلے کو ہم نے قبول کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور ہدایت خداوندی کے بغیر فیصلے کر کے اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ نہ تو ان دونوں نے سنت پر عمل کیا، نہ حکم قرآنی کو نافذ کیا، یعنی وہی جو ہم تحکیم تفصیلی پڑھ چکے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے بھی جو ان سے توقع تھی وہ نہیں کیا، بلکہ توقع یہی تھی کہ وہ گھیر لے گئے، عمر بن عاص نے گھیر لینا ہے، اور عمر بن عاص نے بالکل ہی مخالفت کی قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے معاہدے کی۔ تو اس بات کی انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا امام علی علیہ السلام نے کہ نہ قرآن کو نافذ کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے عہد و پیمان جو باندھا تھا اس کی رعایت کی، اور سنت پر بھی عمل نہیں کیا۔
اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول و مومنین ان دونوں کے فیصلے سے بری ذمہ ہیں، جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو اسے قبول کرو، کیونکہ ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں پر حملے کے لیے کوچ کر رہے ہیں۔ کیونکہ امام علی علیہ السلام اصل میں صفین کی طرف جا رہے تھے، تو خبر ملی کہ یہ لوگ تو ادھر جمع ہو رہے ہیں، تو ان کو نمٹنے کے لیے چلے گئے۔ اب ان کے ساتھ بڑی سخت جنگ ہوئی، جس میں سے 4000 میں سے صرف 9 افراد تاریخ کے مطابق فرار کیے، باقی سب کے سب قتل ہو گئے، کیونکہ وہ جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ تو اس جگہ پر ایک بڑی اور دلچسپ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب جنگ نہروان ختم ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ادھر سے واپس نہیں جانا، ادھر سے سیدھا صفین کی طرف آگے قدم بڑھاؤ، اور وہاں پہ ایک بڑی تعداد وہ ہتھیار پھینک کے بیٹھ گئی کہ یا امام اتنا ہم سے نہیں لڑا جاتا، کچھ تو ہمارے اوپر آپ ترس کھائیں، یعنی یہ لب لباب اس کا یہ بنتا ہے کہ کچھ ہماری حالت کے اوپر ترس کھائیں، ہمیں تھوڑا سا آرام دیں، یہ تلواریں تو سیدھی ہو جائیں کہ ہم جا کے لڑ سکیں۔ تو انہوں نے واضح انکار کر دیا، اور یہی ہے کہ جب امت کے اندر امام حاضر ہو جائے تو وہاں پر امت کے لیے آزمائش کئی گنا بڑھ جاتی ہے، ذمہ داری اور اطاعت کے باب سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ابھی دیکھیں کہ 36 ہجری کو جنگ جمل، 37 ہجری کو جنگ صفین، کوئی چند ہفتوں کے یا مہینوں کے بھی نہیں فاصلے، زیادہ تھوڑا سا قلیل مدت فاصلے ہیں۔ اور 38 ہجری کو جنگ نہروان، اور جنگ نہروان بھی کب ہوئی کہ جب جنگ صفین کے لیے کوچ فرما رہے تھے تو پتہ لگا کہ یہ جمگٹا ادھر اکٹھا ہو گیا، اور انہوں نے اب شام کے باغیوں سے لڑنے نہیں جانا۔ تو امام علی علیہ السلام نے پھر انہیں خط و کتابت بھی کی، سمجھایا بھی، حتیٰ کہ اگر کوئی خارجی بدتمیزی کرتا تو تحمل کے ساتھ امام علی علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ بعض تو ام الفساد تھے، جیسے ابن القوا، وہ انتہائی پست انسان تھا، اور امام علی علیہ السلام نے سخت ترین اس سے سرزنشیں کی، یعنی فتنہ گر ایک انسان تھا جو سوال فتنوں کے لیے کیا کرتا تھا۔ لیکن اکثر بیشتر سادہ لو افراد تھے، اور وہ ان کے جھانسے میں آئے ہوئے تھے، اس لیے بہت سارے لوگ واپس بھی پلٹ گئے۔ وائلہ کوفہ سے ایک بڑی تعداد جا رہی تھی، اہل قبیلہ اور ان کے سرداران، انہوں نے سمجھا بجھا کے انہیں واپس لائے۔ تو یہ وہی خودکش حملہ آور جیسے تھے، جیسے ابھی پاکستان میں انتہائی غیر مناسب اور انسانیت کے برخلاف ربیع الاول کے مہینے میں ایک عام مسلمان جو کہ نہ کوئی اس حوالے سے کہ ان کے اوپر ہم توہین کا الزام لگا سکیں، نہ بدعتی انہیں کہہ سکیں، اور نہ کوئی اور الزام تراشی کریں، ایک عام انسان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس کرتے ہوئے روڈ کے اوپر خوشی کے عنوان سے ایک مذہبی اپنے آداب اور تعظیم کا اظہار کر رہا تھا، اور وہاں پہ اسی نسل کے افراد نے آ کے خودکش حملے ہنگومے اور مستونگ میں کیے۔ لہٰذا یہ بھی اسی طرح کی طبیعت کے، یعنی امام فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں یہ آپ سن بھی چکے ہیں کہ شیطان نے ان کے دلوں کے اوپر اپنے مرکز قائم کر دیے ہیں، شیطان بیٹھ گیا ان کے قلوب اور ان کے اذہان میں، ظاہری طور پہ لمبی نمازیں، رکوع سجود، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ اس کے بہانے مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو قتل کرتے ہیں، گھر اجاڑتے ہیں، نامنیت پھیلاتے ہیں، کیونکہ نامنیت ہو جائے تو پھر ہر چیز ہی گئی۔ یہ رہبر معظم کی جملات ہے، اگر ایک جگہ پرامن نہیں رہتی، نامنیت آ جاتی ہے، تو پھر تو خانوادے بھی سکون سے زندگی بسر نہیں کر سکیں گے، پھر تو اقتصاد بھی نہیں ہوگا، سارا بزنس تجارت چلی جائے گی جیسے پاکستان کے حالات ہیں، اور کوئی چیز بھی پیش رفت بھی نہیں ہوگی، یعنی ترقی بھی اس ملک میں نہیں ہوگی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ریاست میں ان کی بھرپور کوشش نامنیت تھی، کیونکہ یہ قدیمی ایک منصوبہ جات ہیں، قدیمی یہ حربیں ہیں کہ ایک ریاست یا ایک علاقے کو اگر آپ نے قابو کرنا ہے تو پہلے اسے ضعیف کر لو۔ ضعیف کرنے کے جو طریقے ہیں، یعنی یہ ظالمانہ طریقے بہت ایک پرانی تاریخ رکھتے ہیں، ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھتے ہیں، اور بڑی بھیانک ان کی تاریخ ہے کہ ایک علاقے کو قابو کرنے کے لیے وہ اس علاقے میں یا کسی بھی جماعت کو قابو کرنے کے لیے وہ اسے ضعیف کرتے ہیں۔ اول فکری طور پہ ضعیف کرتے ہیں، یعنی اس کی فکر کو الجھا دیتے ہیں،
اور دوسرا ضعف کرتے ہیں نامنیت، خوف دلوں میں ڈالتے ہیں، خوف کے ذریعے سے وہ انہیں ضعیف کرتے ہیں اور پھر ادھر آ کے اپنے حملے کر کے اس علاقے کے اوپر قبضے کر لیتے ہیں۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی معاویہ بن ابی سفیان کی یہی تھی کوششیں، پروپیگنڈا کر کے انہیں فکری انتشار کا شکار کیا اور مسلسل ناامنیت کے حالات پیدا کر کے، کہ انشاءاللہ جنگ نہروان کے بعد ہمارا آخری ٹاپک ایک قسم کا ان حوادث کے اعتبار سے دہشت گردانہ حملے کے عنوان سے آ رہا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی جانب سے مختلف علاقوں میں نامنیت پھیلانے کے لیے دہشت گردانہ حملے اور امام علی علیہ السلام کی تدبیر اور انہیں پیش آنے والے مسائل۔ تو یہ خوارج کا ٹولہ بھی اسی طرح اٹھا اور کتنے عظیم بڑی بڑی شخصیات کو انہوں نے اور عام افراد کو مسلمانوں کے ان کے اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے رنگین کیا۔ بہرحال امام علی علیہ السلام ان سے نمٹنے کے بعد اب چلے تو پھر یہاں سے وہ فتنہ برپا ہوا کہ لوگ اپنی ہمت چھوڑ گئے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا یہ خطبہ اور اختتام کی طرف آئیں گے، کیونکہ جنگ کے جو حالات ہیں وہ عموماً مختصر اس جگہ پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جنگ کے آغاز میں ایک خطبہ دیا جب نخیلہ کے مقام پر پہنچے، اور وہاں سے پھر امام نے یعنی خارجیوں سے مایوس ہو گئے۔ امام علیہ السلام مایوس سے مراد ہے کہ سمجھانے پہ نہیں سمجھ رہے تھے، تو وہاں پر اب اپنی فوج کے ساتھ اور فوج کو پھر تقسیم کر کے آگے رہنمائی امام نے فرمائی۔ تو یہ خطبہ فرمایا کہ جس شخص نے جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کیا اور دین میں مداہنت سے کام لیا، وہ شخص ہلاکت کے گڑھے پر کھڑا ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمت نازل فرمائے اور گڑھے میں گرنے سے محفوظ رکھے، تو تم لوگ یعنی اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری پر رحمت فرمائے اور تم بھی ان گمراہی کے گڑھوں میں اور کھڈوں میں گرنے سے بچنا چاہتے ہو، تو تم لوگ اللہ سے ڈرو، خوف خدا کھاؤ، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے نور یعنی دین کو بجھانے کا ارادہ کیا، ان سے جنگ کرو۔ یعنی جب جنگ کا مورد ہے تو جنگ کرو، لیکن جنگ کا مورد مجبوری کا مورد ہے، مذاکرات کیے جائے، سمجھایا جائے، قریب کیا جائے، ان کے جرائم کو حد اکثر جتنا معاف کر سکتے ہیں کوشش کی جائے، مجبوری کے عالم میں پھر ان سے جنگ کرو، اور خطا کاروں، گمراہوں، مجرموں اور ان لوگوں سے قتال کرو جو نہ قرآن پڑھتے، نہ دین کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، نہ تعویل کے عالم ہیں اور نہ اس کام کے یعنی قرآن کے حقائق سے بھی واقف نہیں ہیں اور اس کام کی اہلیت بھی نہیں رکھتے، اس لیے انہیں اسلام میں سبقت حاصل نہیں ہے، یعنی یہ پہلے بھی اسلام کے بڑے ہمدرد نہیں تھے۔ پھر فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ لوگ تم پہ خلیفہ اور والی بن گئے تو یہ لوگ کیسر اور ہرقل کے طریقہ کار پہ چلیں گے، یعنی کیس و کسرا کے طریقہ کار پہ چلیں گے۔ آج کے دور میں اگر ہم لفظ بولنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائیڈن اور اسرائیلی صدر کے طور طریقوں کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرو اور اپنے ان مغربی دشمنوں کے مقابلے کی تیاری کرو۔ ہم نے تمہارے بصرے کے بھائیوں کو بھی طلبی کے لیے تحریر کیا، ان قریب وہ بھی تمہارے پاس آ جائیں گے، اور جب وہ آ جائیں تو تم سب ہمارے ارد گرد جمع ہو جاؤ، اور اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، چونکہ یہ بصرے کے حاکم تھے، اور بصرہ چونکہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ پہلے جنگ جمل ہو چکی تھی، اس لیے آپ ادھر عنوان سے ہی جان رہے ہیں کہ بصرہ کے لوگوں کا جنگ سے گریز کرنا۔ تو جاریہ بن قدامہ رضی اللہ عنہ پھر شہر سے نکلے اور لشکر گاہ کی طرف انہوں نے قیام کیا۔ جاریہ بن قدامہ یہ ابھی تکرار کے ساتھ نام آئے گا، کیونکہ یہ جو دہشت گردانہ حملے تھے تو معاویہ بن ابی سفیان کے بھیجے ہوئے بڑے بڑے بھیانک ترین سفاک دہشت گردوں کا خاتمہ جناب جاریہ بن قدامہ نے کیا، کیونکہ جب مالک اشتر شہید ہو گئے، محمد بن ابی بکر شہید ہو گئے اور سازشیں بڑھتی چلی گئیں، انہوں نے اپنی تلواریں زمین پر رکھ دیں اور ہمت نہیں تھی اور خوف و ہراس چھا گیا، تو جاریہ بن قدامہ امیر المومنین علیہ السلام کی صدا کے اوپر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف اقدام کروں گا۔ تو اس لیے یہ جاریہ بن قدامہ نے جنگ نہروان میں بھی آگے بڑھ کے حصہ لیا تھا، اس سے پہلے والی جنگوں میں بھی۔ تو جاریہ کے پاس 1700 آدمی جمع ہو گئے
اور جاریہ بن قدامہ بصرہ میں انہیں، کیونکہ بصرہ کے عام لوگوں نے اب پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بٹھا دیا، کیونکہ پہلے بھی جنگ جمل میں بصرہ اموی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے حضرت عائشہ کو ایک بڑی مدد کرنے اور لوگوں کو ان سے وابستہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا، اس لیے اموی گڑھ ادھر موجود تھے۔ اور آج بھی بصرہ کی یہ حالات ہیں، کیونکہ بصرہ میں اگرچہ اہل تشیع کی تعداد زیادہ ہے لیکن اہل سنت ہیں، اور اس طرح کے بگڑے ہوئے حالات ہیں، بالکل ایران بارڈر کے ساتھ یہ بہت قریب، یعنی چند کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ بصرہ موجود ہے اور قدیمی ترین دنیا کے شہروں میں سے ہے۔ بہرحال جاریہ بن قدامہ نے ہمت کی اور بصرہ سے 1700 بندے اکٹھے کر کے نخیلہ کی اس چھوانی میں پہنچایا جہاں امیر المومنین علیہ السلام موجود تھے، اور اس طرح ان کی کل تعداد 3200 ہو گئی۔ اور پھر امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ کے لیے اور افراد کو بھی ابھارا، اور ابھارنے کے لیے دوبارہ ان سے تعہد لیا، یعنی جذبہ ابھارنے کے لیے، کیونکہ سرداروں کے پیچھے لوگ زیادہ چلتے تھے، تو یہاں پہ سرداروں سے، کیونکہ انہی سرداروں کے ماتحت قبیلے والوں نے شہید ہونا ہے، انہی کی گردنیں اڑنی ہیں، بالفاظ دیگر والدینوں سے امیر المومنین علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں کہ کیا تمہاری نظر ہے، کیونکہ والد والدین راضی ہیں کہ میرا بیٹا جا کے قربانی دے تو اس جگہ پہ جوش اور ہمت اس جگہ پہ بھرپور بڑھ جاتی ہے۔ لہذا سعد بن قیس کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی اطاعت کی یقین دہانی کرائی، اور دیگر افراد کھڑے ہوئے اور رؤسا مختلف قبائل کے تھے، انہوں نے یقین دہانی کرائی، اور اس طرح ایک جنگ کا بڑا ماحول بن گیا۔ اور پھر سعد بن مسعود کو لشکر بھیجنے کا، چونکہ مدائن کے قریب بنتا ہے تو ساری ذمہ داریاں سعد بن مسعود پہ۔ آپ جنگ نہروان جب پڑھیں تو جناب مختار کے جو چچا ہیں سعد بن مسعود، بار بار ان کا تذکرہ آپ کو نظر آئے گا۔ سعد بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو انہوں نے بھی ان کو حاکم بنایا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے اس قدر وفادار تھے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو سازش کے طور پہ جنگ کے اندر ہی خنجر کھونپ دیا گیا تو ان کو اٹھا کے مدائن لے کے آئے، اور مدائن میں انہی کے پاس لائے، اور وہ جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے علل الشرائع میں ذکر کیا، البتہ کوئی سندی طور پہ نہیں، انہوں نے اپنے طور پہ جو معلومات تاریخی رکھتے ہیں اسے ذکر کیا ہے کہ اسی موقع پہ جناب مختار نے کہا تھا کہ یہ بہترین موقع ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے تو ساتھی اس طرح بکھر گئے ہیں، آپ کے پاس امام حسن علیہ السلام زخمی پڑے ہوئے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں اور نہ ان کی حفاظت کے لیے کوئی خاص اہتمام ہے، تو معاویہ کے ساتھ آپ علیق سلیق کریں، اس سے مال لیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اس کے ہاتھوں میں دے دیں، اور معاویہ اس کے بدلے میں آپ کو بہت بڑی ریاست بھی دے گا۔ تو وہاں پہ سعد بن مسعود نے، جیسا کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اس واقعے میں جو وارد ہوتے ہیں، یہ دیگر تاریخی کتب میں بھی وارد ہوا ہے، البتہ جو جناب مختار کا ہر لحاظ سے دفاع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی سند ہی نہیں ہے، بقیہ بہت سارے واقعات وہ سند کے بغیر ہی مان لیتے ہیں، جیسے اگر ہم سارے قاتلین کو قتل کیا اس کی سندیں لائیں تو شاید نہ ہونے کے برابر ہمیں سندیں ملیں، لیکن بعض واقعات ہیں اس لیے ہمیں معصوم نہیں ماننا چاہیے، ہم یہ کہ عاقبت بخیر ہے، انشاءاللہ جنت میں ہیں، اگرچہ تہذیب الاحکام کی روایت اور سرائر میں ابن ادریس حلی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے دونوں قدیمی کتابیں ہماری ہیں، اس میں ان روایات کے نچوڑ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ محب الوطن اہل سنت تھے جناب مختار، ان دو روایتوں سے پتہ لگتا ہے، اور اس کے معتقد بھی علامہ تقی مجلسی و علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ خلیفہ اول و دوم کی محبت ان کے دل میں پائی جاتی تھی، تو ان دو روایتوں سے پتہ لگتا ہے۔ وہ پھر دفاع کرتے ہوئے آیت اللہ خوئی کا مبنی رجالی، کیونکہ ہر فقی کے اپنے رجالی نظریات ہیں، متفقہ ایک رائے نہیں ہے، تو علامہ تقی مجلسی و باقر مجلسی رحمہم اللہ یہ دونوں بزرگان قائل ہیں کہ چونکہ محبت پائی جاتی تھی، اسی کو آج کے دور کی تعبیر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ محب الوطن، محب اہل بیت علیہ السلام، یا محبت اہل بیت رکھنے والے اہل سنت، تو انہوں نے توقف ان کی شخصیت کے اوپر کیا ہے۔ بہرحال یہ ضمنی بات آگئی سعد بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کہ یہ مدائن کے وہ چونکہ عامل تھے اور نہروان کے سب سے قریب مدائن کا یہ علاقہ بنتا ہے، لہذا وہاں پہ پھر ان کو لشکر بھیجنے کا آ کے حکم دیا، اور امیر المومنین علیہ السلام کا پھر دوبارہ سے جنگ کا مشورہ لینا، پھر عہد و پیمان باندھنا، اور پھر
اسی جگہ پہ عبداللہ بن خباب، کہ ہم یہ تکرار سے واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جب جنگ کے لیے آمادگی ہو چکی تھی، اب ان کو کیا پتہ کہ کیا مسائل پیش آ رہے ہیں، گزر رہے تھے، تو ان کو شہید کیا۔ اور وہ پورا مکالمہ تاریخ طبری میں درج ہے کہ خارجیوں نے ان کو گھیر لیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، اور انہوں نے بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ تو گھبرائے ہوئے بھی تھے، تو ایک خارجی نے کہا کہ آپ ڈرے نہ، ہم سے حدیث بیان کیجئے جو آپ نے اپنے والد سے سنی ہو۔ ان کے والد تو یقیناً صحابی تھے، ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو عبداللہ بن خباب، خباب بن ارد تو صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن خباب، تو انہوں نے کہا اپنے والد سے جو سنی ہے وہ حدیث سنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے سنی حدیث، تاکہ ہمیں کوئی فائدہ ہو۔ تو انہوں نے پھر جو حدیث سنائی تو وہ خارجیوں کے اوپر ایک قیامت بن کے ٹوٹی۔ انہیں نہیں معلوم تھا پیچھے کیا سارے کے سارے جھگڑے چل رہے ہیں۔ تو کہا عن قریب ایک فتنہ واقع ہوگا، خود میرے والد نے یہ سنی اور مجھ سے ارشاد فرمایا انہوں نے کہ ایک فتنہ واقع ہوگا جس میں انسانوں کے قلوب ایسے ہی مردہ ہو جائیں گے جیسا کہ اس فتنے میں انسانوں کے اجسام ختم ہو جائیں گے۔ ایک شخص شام کے وقت مومن ہو لیکن اس فتنے کی وجہ سے صبح کو کافر بن جائے گا، اور اگر وہ اس فتنے میں صبح کو مومن ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ تو خارجیوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ خلیفہ اول و دوم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے تعریفی جملات کہے، تو کہا کہ اچھا خلیفہ سوم حضرت عثمان کے بارے میں کیا تمہاری رائے ہے؟ تو انہوں نے جناب عبداللہ بن خباب نے کہا کہ طبری میں آپ 280 نمبر صفحے میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ کہا کہ وہ شروع میں تو حق پر تھے اور آخری دور میں بھی حق پر تھے۔ تو خارجی نے کہا کہ اچھا امام علی علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تحکیم سے قبل وہ کیسے تھے اور بعد میں وہ کیسے تھے؟ تو ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عبداللہ نے کہا کہ وہ اللہ کو تم سے زیادہ جانتے ہیں، تم سے زیادہ دیندار، پرہیزگار اور تم سے زیادہ بصیرت کے مالک ہیں۔ تو اس خارجی نے کہا کہ تم خواہشات کی پیروی کرتے ہو اور مشہور لوگوں کے ناموں کو دیکھ کے ان سے محبت کرتے ہو اور ان کے افعال کو نہیں دیکھتے، اور ہم تمہیں اس بری طرح قتل کریں گے کہ آج تک کسی کو قتل نہ کیا ہو۔ تو خارجیوں نے انہیں پکڑ لیا اور ان کی جو زوجہ تھی، ان کے حاملہ تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا، اسے بھی پکڑ لیا اور دونوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا انہوں نے۔ تو یہ جب واقعہ پہنچا امیر المومنین علیہ السلام تک، تو اس جگہ پر امام علی علیہ السلام انتہائی برہم ہوئے اور مصمم ارادہ کیا اس فتنے کو تباہ و برباد کرنے کا اور اس کی آنکھیں پھوڑنے کا۔ تو ادھر ہی نجومی کی مخالفت کی کہ اس مقام پہ نجومی نے کہا تھا کہ کوچ کا یہ وقت بہتر نہیں، اور وہاں پہ امام علی علیہ السلام نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کی تھی کہ وہ آپ ابھی نہج البلاغہ سے پڑھ چکے ہیں۔ پھر قیس بن سعد کو بھیجا، ابو ایوب انصاری کو بھیجا، یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ کسی طرح یہ خارجی قابو میں آ جائیں، تو یہ کسی صورت میں بھی قابو نہیں آئے۔ تو اب امام علی علیہ السلام نے پھر فوجی دستوں کو جوڑا، اور اس میں میمنہ یعنی جو دائیں ہاتھ پہ لشکر ہوتا ہے حجر بن عدی، اور بائیں ہاتھ پہ شبس بن ربعی اور معقل بن یسار کو، اور سواروں کے اوپر جو سواریوں کے اوپر سوار تھے جناب ابو ایوب انصاری، اور پیدل فورس پہ ابو قتادہ انصاری کو امیر بنایا، اور اہل مدینہ جن کی تعداد 700 یا 800 تھی، ان کے اوپر قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو بنایا امیر۔ اور پھر خوارج کی بھی اسی طرح سے تقسیم ہے۔ اور قبل از جنگ امام علی علیہ السلام نے امان کا اعلان کیا کہ وہ شخص جو ہمارے ساتھ مل جائے امان ہے، اس لیے امان کا جھنڈا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بلند کیا اور اعلان کیا جو شخص جنگ کیے بغیر، کسی سے متعارض ہوئے بغیر اس جھنڈے کے نیچے آ گیا تو اس کی امان ہے، اور اسی طرح سے جو شخص کوفہ یا مدائن چلا جائے خاموشی سے اس جماعت فتنہ گر سے ٹوٹ کر تو اس کے لیے بھی امان ہے۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے بار بار قتل کیے، ان کے خون سے ہاتھ رنگین تھے، لیکن یہاں پہ اب بھی امان۔ آپ ادھر سے امام علی علیہ السلام کی نرمی اور مذاکرات اور مسالمت کرنے اور صلح جو طبیعت کی طرف آپ دیکھیں گے کس قدر امیر المومنین انسانیت کا خیال رکھنے والی شخصیت ہے۔ اور بعض شخصیات آ گئیں وہ امام علی علیہ السلام کے اس امان نامے کے بعد اور جھنڈے کے نیچے آئیں، یا بعض خاموشی سے واپس چلے گئے، لیکن جو بچ گئے
انہوں نے وہاں پہ شور شرابہ مچایا اور جنت کی طرف چلو، وہی جو آج داعشی اور طالبانی لوگوں کے بھی شعار ہوتے ہیں کہ جلد جنت کی طرف چلو، شہید ہوگی اور سیدھا جنت میں، کہ جبکہ سب سے بھیانک ترین جہنم میں انہوں نے وارد ہونا ہے۔ اس مقام پہ جنگ جمل میں، کیونکہ جنگ جمل کے بارے میں، خوارج کے بارے میں صحیح السند اور معتبر روایت امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتب میں وارد ہوئی ہے، اور اس کے مطابق ان کو کلاب جہنم کہا گیا ہے، یعنی یہ جہنم کے کتے قرار دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل سنت کتب میں، یہ معتبر حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے جہنمی ہونے کے اوپر ایک نوع امت کا اتفاق پایا جاتا ہے، کہ ہمارے پاس اس حوالے سے باقاعدہ اسکرین شاٹس موجود ہیں کہ جو ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اور اس میں خود اہل سنت کے اکابر جو محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح السند قرار دیا ہے کہ یہ صحیح السند روایت ہے کہ ان کو کلاب النار، جہنم کے کتے کہا گیا ہے، یہ جو خوارج تھے۔ اور ان کے جو سردار تھا عبداللہ بن وہاب راسبی، یہ قتل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آگے یہ افراد قتل ہوتے گئے۔ ان میں ایک ذوالثدی تھا، ذوالثدی، اس کا انشاءاللہ تذکرہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں صحیح سند روایات ہیں، صحابی کے نام سے معروف ہے، ظاہراً بیت رضوان میں بھی یہ شخصیت موجود تھی، کیونکہ اس کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ اس کا مونڈا ہوا گوشت کے اوپر نا ایک لوتھڑا تھا، اور اس کے اوپر بال اگے ہوئے تھے، اور یہ خاتون کے پستان کے مانند، یعنی ایک کب سا نکلا ہوا تھا، اور اس کے عجیب سی حالت بنی ہوئی تھی۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے اور ایک تجزیہ تحلیل کریں گے کہ یہ جو افراد ہیں قتل ہوئے خوارج میں، ان کا کیا شرعی طور پہ حکم بنتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔